2016 سے لے کر اور 2013 کے بعد جو دھاندلی کا ایک ڈرامہ رچایا گیا اور دھرنا دیا گیا، مجھے وہ دوبارہ سے وقت یاد آیا کہ ہر روز کہتے تھے کل بتاؤں گا میں کیا کرنے لگا ہوں، کل بتاؤں گا میں کیا کرنے لگا ہوں۔ پھر خبر آتی تھی امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے، آج بیٹھنے والی ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان کی حکمت عملی کیا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے جو اقتدار کا ختم ہونا ہے وہ اتنا زیادہ اثر کر چکا ہے ذہن کے اوپر کہ یہ ذہنی مریض بن چکے ہیں۔ پہلی بات تو آج یہ بات میں واضح طور پر بتانا چاہتی ہوں کہ اسمبلیاں توڑنے کے لیے تاریخیں نہیں دینی پڑتی، حوصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور عمران خان صاحب کے پاس جہاں سے وہ کھاتے ہیں، جہاں سے وہ پیتے ہیں، جہاں سے وہ ڈاکے ڈالتے ہیں، نیشنل اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کر نیشنل اسمبلی تو ان سے خالی کرا لی گئی۔ اب خیبر پختونخوا کی اسمبلی اور پنجاب کی اسمبلی جہاں سے تمام وہی لوٹنے کے کاروبار جاری ہیں، وہ اس کو توڑنے کے لیے اس شخص کے لیے جس کا کاروبار اور روزگار اور کھانا پینا ان دو اسمبلیوں سے جڑا ہو، اس کو توڑنے کے لیے تاریخیں نہیں دینی پڑتی بلکہ عمران خان صاحب کو حوصلہ کرنا پڑتا تھا۔ اور آج پھر ایک تاریخ دے کر یہ ثابت کر دیا عمران خان صاحب نے کہ جس وقت ان کا اقتدار ختم ہو جائے تو سائفر کا ڈرامہ کر کے ملک کے قومی مفاد اور خارجہ پالیسی کے اوپر حملہ کر دو۔ جب اقتدار ختم ہو جائے تو اس وقت اپنے وزراء سے خطوط لکھوا کر IMF کی ڈیل جو خود دستخط کر کے سائن کی تھی اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب اقتدار ختم ہوا، جب کرسی سے ہٹے تو جو 4 سال کے ڈاکے ہیں، جو 4 سال کی لوٹ مار ہے اپنی اور اپنی گھر والی کی، اور تیسری جو فرنٹ مین فرح گوگی کی، یہ شور تب سے شروع ہوا ہے۔ اور یہ سائفر کا شور بھی تب ہوا تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ جب ہمارے پاس اختیار نہیں ہوگا، ہمارے پاس یہ کرسی نہیں ہوگی، اس وقت ہماری چوری پکڑی جائے گی، ڈاکے پکڑے جائیں گے، لوٹ مار پکڑی جائے گی۔ اور آج وہ دن آگے ہے۔ یہ ہر چیز کے اوپر صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یہ پاکستان کی عوام پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ آئین پر حملہ کیا انہوں نے، جب آپ کو یاد ہوگا اپریل میں ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، انہوں نے آئین شکنی کی، اور یہ ملک کی جو جمہوری تسلسل ہے یہ اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ملک کے اندر معاشی استحکام لانے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان کی عوام کو ریلیف کہیں نہ مل جائے، یہ اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تمام منصوبہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اگر یہ معیشت بھی صحیح سمت پر چل پڑی ہے اور عوام کو ریلیف ملنے لگ گیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے 4 سال کا اعمال نامہ کے اوپر سوالات شروع ہو جائیں۔ یہ اتنا شور اور ڈسٹریکشن کس لیے؟ آج پاکستان کی عوام یہ پوچھتی ہے بھئی کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایک آئینی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اسمبلی سے باہر پھینک دیے گئے ہیں، تو پھر اتنا شور کیوں نہیں اگست 2023 کا انتظار کیا جا سکتا؟ میں بتاتی ہوں۔ یہ شور صرف اس لیے کہ اپنی چوری کا شور کم ہو سکے۔ یہ شور صرف اس لیے کہ کہیں فورن ایجنٹ سے فورن فنڈنگ جو 8 سال تک جواب نہیں دیا، اب اس پر جواب دینا پڑے گا تاکہ اس کا شور کم ہو سکے۔ یہ شور اس لیے کہ یہ جواہرات 6 ارب کے جمع کیے ہیں، اس کا شور کم ہو سکے۔ یہ شور اس لیے کہ توشہ خانہ میں جو ڈکیتیاں ہوئی ہیں، یہ خالی ایک گھڑی کا معاملہ نہیں ہے، یہ توشہ خانہ کی جو ڈکیتیاں ہیں اس کا شور کم ہو سکے۔ یہ شور صرف اس لیے مچا رہے ہیں، یہ کوئی الیکشن سے سروکار نہیں، ان کو کسی جمہوری تسلسل سے سروکار نہیں ہے، ان کو عوام سے کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں، جس پر میں ابھی آتی ہوں۔ اور یہ شور صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ 190 ملین کا جواب دینا پڑے گا، اس کا شور کم ہو جائے۔ یہ شور اس لیے کر رہے ہیں کہ جو 4 سال ملک کے اندر اپنے مافیاز کو بٹھا کر ڈاکے ڈالے گئے ہیں اس کا شور کم ہو سکے۔ سائفر کی جو قومی مفادات کے ساتھ کھیلنے کا کھلواڑ کیا گیا اس کا شور کم ہو سکے۔ جو IMF کی ڈیل کو سبوٹاج کرنے کے لیے
اپنے وزراء سے خطوط لکھوانے کی کوشش کی گئی اس کا شور کم ہو سکے، زکوٰۃ کے پیسوں کو سیاست کے لیے استعمال کیا اپنے ذاتی ملازمین کے نام پر، اس کا شور کم ہو سکے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ملک ابھی کیا فرما رہے تھے، اتنے بے شرم اور جھوٹے شخص ہیں، ابھی کیا کہہ رہے تھے کہ ہمیں 2018 میں وہ معیشت ملی جہاں ملک دیوالیہ ہو رہا تھا۔ کیا دماغ کی کوئی چیز ٹھیک بھی ہے جو یہ گفتگو کر رہے ہیں؟ 2018 میں جو معیشت ان کو ملی وہ ان کے ڈیٹا کے مطابق 6.1% پر ملک ترقی کر رہا تھا۔ جو معیشت ان کو ملی اس میں مہنگائی تاریخ کی کم سطح پر تھی، 2.3% مہنگائی کھانے پینے کی اشیاء کی تھی اور 3.6% مہنگائی ملک کی مہنگائی کی شرح تھی۔ سی پیک آیا، 14,000 میگا واٹ بجلی دے کر لوڈ شیڈنگ 0 پہ کی، دہشت گردی ختم کی، ملک کے اندر موٹر ویز کا جال بچھا کر ان کو دیا، پروجیکٹس ان کو دیے، ترقی کرتا ملک ان کے حوالے کیا، جن کو انہوں نے جو ملک کے اوپر مسلط تھے۔ یہ کہتے ہیں ملک دیوالیہ ہو رہا تھا، ملک کے اندر موٹر ویز، شاہراہیں، میس ٹرانزٹ، ترقی، نوجوان، یہ جو ہیلتھ کارڈ، پرائم منسٹر یوتھ پروگرام، اور ملک کے اندر جو IMF تھا وہ پہلی دفعہ پروگرام رول بیک کمپلیٹ کر کے ختم کر کے ان کو ملک کے اندر خود مختار معیشت ان کے حوالے کی تھی۔ کہتے ہیں ملک دیوالیہ ہو رہا تھا، ملک میں دہشت گردی نواز شریف ختم کر گیا، معیشت کو استحکام دے کر گیا، ملک کے اندر ڈیولپمنٹ دے کر گیا، ملک کے نوجوان کو روزگار دے کر گیا، ملک کے اندر تاریخ کی سب سے کم ترین مہنگائی جو تھی اس کی سطح اس کو دے کر گیا۔ اور 2018 کو جب موصوف آئے تو موصوف نے کیا کیا؟ توشہ خانہ کی ڈکیتیاں، فورن فنڈنگ، فرنس آئل کے اوپر سارے بجلی کے چلا کر LNG نے اس کا ڈیل کی، ڈکیتیاں کی، مافیاز کو بٹھا کے ڈکیتیاں کی، گھر والی سے چوری کروائی، اپنی فرنٹ مین فرا گوگی سے چوری کرائی۔ آج عمران خان صاحب نے کیوں نہیں ذکر کیا اس کیلیفورنیا کورٹ کے مقدمے کا جس کا شور ہے؟ آپ کا مطلب ہے کہ اسمبلی کو توڑنے کا شور مچا کے کیلیفورنیا کورٹ کے فیصلے کا شور جو ہے وہ کم ہو جائے گا، جو 20 دسمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ لگا ہوا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ فورن فنڈنگ کا جو فیصلہ سیشن کورٹ میں لگا ہوا ہے جو کہ سماعت کے لیے تیار ہو چکا ہے اور اپروو ہو چکا ہے، اس کا شور ختم ہو جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو 6 اربوں کی چوری آپ نے توشہ خانہ میں کی ہے، جو خانہ کعبہ کے عکس کی گھڑی، تو ایک طرف وہ تو اللہ کی توفیق نہیں تھی آپ کے پاس رہے، لیکن جو ہیرے جواہرات آپ کی بیگم لوٹ کر گئی ہے، چھپا کر گئی ہے، جس کو توشہ خانہ میں ڈکلیئر نہیں کر کے گئی، آپ کا مطلب ہے اس کا شور ختم ہو جائے گا؟ اور الزام لگاتے ہو دوسروں پر۔ آج کہتے ہیں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں صرف دیکھتا رہا، تماشا دیکھتا رہا، اور جنرل باجوہ سب کچھ کر رہے تھے۔ تو پھر انہی جنرل باجوہ کو کمرے میں بند کر کے ان کو ایکسٹینشن کی آفر کیوں کی تھی؟ اگر جنرل جاوید قمر باجوہ جو ہیں وہ اتنا زیادہ آپ کے بات نہیں مان رہے تھے، انہوں نے اتنا زیادہ جو آپ کے مطابق سارا کچھ NROs دیے، تو آپ نے ان کو ایکسٹینشن کی آفر کیوں کی؟ بند کمرے میں بیٹھ کر کیوں کی؟ اگر آپ کے پاس اختیار نہیں تھا تو آج جو نوٹنکی کر رہے ہیں، تماشے کر رہے ہیں، تو اس وقت بتاتے عوام کو میں اسمبلی توڑنے لگا ہوں کیونکہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ملک کو، مجھے لوگوں کی احتساب نہیں کرنے دے رہے اور مجھے اپنا کام نہیں کرنے دے رہے، اس وقت اسمبلی توڑ دیتے۔ کیوں نہیں توڑی؟ کیونکہ آپ اسمبلیاں توڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ اسی اسمبلیوں کی وجہ سے آپ نے اپنی چوریوں کے خلاف تحفظ لیا ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جس دن 2 اسمبلیاں ٹوٹ گئیں تو جو خیبر پختونخوا میں 9 سال سے ڈکیتیاں اور چوریاں وہ بھی عوام کے سامنے آئیں گی، ابھی جس پر آپ نے اپنا CM KP کے پہرا جو دے رہا ہے اس وقت۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب کے اندر اگر اسمبلی ٹوٹ گئی تو اب ATMs تو پاس ہے نہیں، تو خرچہ کون اٹھائے گا گھر کا، بنی گالا کے کچن کا؟ خرچہ کون اٹھائے گا ان جلسوں کا، اسکرینوں کا؟ فورن فنڈنگ موجود ہے آپ کے پاس، پاکستان کی عوام کو پتہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ ملک میں یہ انتشار، فساد اور تقسیم کی سیاست کرتے ہیں، یہ سب عوام کو پتہ ہے اب۔ اور دوسری بات، جب 2018 میں آپ کو یہ معیشت ملی جس کو آپ کہہ رہے ہیں دیوالیہ ہوا تھا، تو آپ نے اس معیشت کے ساتھ کیا کیا؟ اپریل 2022 میں جو معیشت 6.1% پر ترقی کر رہی تھی وہ آپ کے 2.5 سال 3 سال
منفی 0.1 پر گئی تھی آپ کے اعمال اور آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے. مہنگائی جو تھی وہ آپ 18% چھوڑ کر گئے تھے عمران خان صاحب. ملک کی تاریخ کا بلند ترین قرضہ 44,000 ارب روپیہ آپ ملک کو اس میں ڈبو کر گئے تھے. ملک کے اندر جو زیرو لوڈ شیڈنگ تھی جب ہم آئے تو 13 پلانٹس بند پڑے تھے. آپ نے مرمت مینٹیننس نہیں کی ہوئی تھی ان کی, جن کی وجہ سے ملک میں 8-9 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی, جو ملک ہم آپ کو دے گئے تھے لوڈ شیڈنگ کے بغیر. صنعت جو کام کر رہی تھی, ترقی کر رہی تھی, ملک ترقی کر رہا تھا, سی پیک کو بند کر دیا, خارجہ پالیسی کو بند کر دیا, ہر چیز کے اوپر حملہ کیا. 4 سال کیونکہ آپ نے فورن فنڈنگ کا اس فورن ایجنٹ نے کمپلائنس دینی تھی. آج پاکستان کی عوام کو بتاتے, اور کون سے ایک کیس بتائیں مریم نواز نے کسی نیب کی امینڈمنٹ سے فائدہ نہیں اٹھایا. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرٹ کے اوپر جو ہیرنگ تھی اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کیونکہ تم نے 4 سال کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیا کہ یہ تم نے اس خاتون کو جیلوں میں نہ ڈالا ہو, سزائے موت کی چکیوں میں نہ ڈالا ہو, کیونکہ آپ ان کے خوف میں مبتلا تھے. شہباز شریف پر الزام لگاتے ہیں تو 4 سال پوچھے نا عوام ان سے پوچھے کہ آج کرسی پر بیٹھ کر جو ڈرامہ کرتے ہیں, روز ایک ہی کیسٹ چلاتے ہیں, ایک ہی تقریر کرتے ہیں, تو پاکستان کی عوام آج پوچھتی ہے آپ سے کہ شہباز شریف صاحب پر جو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے چوری کی اور ملک کا پیسہ باہر بھیجا ہے اور منی لانڈرنگ کی ہے, آج بھی یہ فرما رہے تھے. تو عوام ان سے یہ سوال پوچھتی ہے کہ آپ نے ایف آئی اے کے ڈی جی کو بلا کر باتھ روم میں بند کیا وزیر اعظم ہاؤس میں, آپ نے نیب کے چیئرمین کی ویڈیو لے کر اس کو بلیک میل کر کے سب کو جیلوں میں ڈالا, آپ نے طیبہ گل کو پی ایم ہاؤس میں اغوا کر کے رکھا, آپ نے ایف آئی اے کو اپنا ملازم بنایا, آپ نے نیب کو اپنا ملازم بنایا, آپ نے اینٹی کرپشن کو اپنا ملازم بنایا, آپ نے اپنی تمام ریاستی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ایسٹ ریکوری یونٹ پرائم منسٹر ہاؤس میں بنایا, جس میں شہزاد اکبر کو آپ نے وہاں بٹھا کر سیاسی انتقام کا پورا منصوبہ بنایا, جو ایک ایک کر کے پاکستان کی عوام کے سامنے آیا, چاہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی ہو, چاہے وہ ایف آئی اے, چاہے وہ نیب, چاہے وہ پاکستان کی کورٹس کے فیصلے ہوں, چاہے وہ ڈیلی میل کا فیصلہ ہو, لندن ہائی کورٹ کا فیصلہ ہو. کہاں گیا وہ صاف پانی, گندا نالا, آشیانہ, منی لانڈرنگ کر دیجیے, آج پیسے کھا کے باہر پھینک چلے گئے, کدھر تو کیوں نہیں لائے پاکستان کی عوام کے سامنے؟ ہر چیز آپ کے پاس اختیار موجود تھا, اور پھر جب 2022 میں اپریل میں آپ نے ملک کا دیوالیہ کیا, ملک کو دیوالیے کے پورا بندوبست اور منصوبہ کر کے گئے کہ جو 4 سال کا انفنشڈ ایجنڈا ہے وہ میں پورا کرتا جاؤں, جب آپ کو پتا تھا کہ نو کانفیڈنس جو تھا وہ کامیاب ہو رہا ہے. اور اسی وقت آپ نے جنرل باجوہ کو کمرے میں بلا کر ان کو آفر دی تا حیات ایکسٹینشن کی. آپ نے آئین شکنی کی, آئین توڑا. آپ نے آئین شکنی اسپیکر سے کرائی, ڈپٹی اسپیکر سے کرائی, اپنے وزراء سے کرائی. بتائیں نا عوام کو. اور آج یہ باتیں کرتے ہیں آپ, صرف اس لیے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ این آر او مل جائے. شور صرف اس لیے کہ اپنی ڈکیتیوں اور اپنی چوری اور اپنی کرپشن کا, اپنے گھر والے کی چوری اور ڈاکوں کا شور کم ہو جائے, کشمیر کے سودے کا شور کم ہو جائے, ملک کی ترقی کو روکنے کا شور کم ہو جائے. اس لیے حملہ آور ہوئے ہیں, اس لیے اسمبلیوں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں. تو توڑتے نا اسمبلی. آج تاریخ کا کیا مطلب ہے؟ آج اسمبلی توڑتے اور بتاتے پاکستان کی عوام کو کہ میں نے اسمبلی توڑ دیا. کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ جیسے اس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس کا انتظار کیا تھا اور پھر اسمبلی توڑی تھی, تاکہ اس لیے کہ آپ پریشر ڈالنے کی کوشش کر سکیں کہ میرے سے سوال نہ پوچھو فورن فنڈنگ کا, کیونکہ میں فورن ایجنٹ ہوں. میرے سے سوال نہ پوچھو گھڑیوں کا, توشہ خانہ کا. میری بیوی سے سوال نہ پوچھو, بشرا بیوی سے, کہ وہ ہار گراف کے اور بلگاری کے ہار کدھر ہیں اربوں روپے کے. مجھ سے سوال نہ پوچھو کہ میں نے سائفر کے اوپر سازش کی ہے. اس لیے شور مچاتے ہیں آپ, اس لیے آپ نے تاریخ دی ہے اور پریشر میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. کس کو پریشر میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو جن لوگوں کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا تھا, وہ تب پریشر میں نہیں آئے تو اب پریشر میں کیوں آئیں گے؟ یہ کیسی گفتگو ہے؟ میں تو حیران ہوتی ہوں کہ وہ لوگ جو ان کی باتیں سنتے ہیں, اس ملک دشمن کی باتیں سنتے ہیں, جس نے ملک کے خلاف قومی مفادات کو بیچنے کی کوشش کی اور کہا کہ اس سائفر کے ساتھ کھیل کھیلیں, جس نے الیکشنز کے اندر کہا کہ لوگوں کو خرید لو,
ان کی بولیاں لگاؤ. باہر باتیں کیا کرتے ہیں اور اندر اپنے اعمال کیا ہیں؟ منافق شخص, جھوٹا شخص, چور شخص, فسادی شخص, سازشی شخص آج بھاشن دیتا ہے. یہ کبھی اسمبلی نہیں توڑ سکتے, اور یہ اس لیے اسمبلی نہیں توڑ سکتے کہ ان کی چوریوں کا, ڈکیتیوں کا تحفظ صرف ان کی یہ 2 اسمبلیز ہیں. آج چھوڑے نا اس اسمبلیز کو تو کے پی کے میں بھی کٹیرے میں آئیں گے اور پنجاب میں بھی کٹیرے میں آئیں گے. یہ تماشا لگایا ہے ملک کے آگے, ہر وقت کا تماشا, ہر وقت کا جھوٹ, ہر وقت کی بہتان بازی. خود بے نقاب ہو جاؤ, خود چوریاں پکڑی جائیں, خود ڈکیتیاں پکڑی جائیں, اپنی نہیں, اپنی بھی اور اپنی گھر والیوں کی, تو اس کے بعد شور مچا دو, ڈگڈگی بجانے لگ جاؤ, ڈرم بیٹ کرنے لگ جاؤ تاکہ ان چیزوں کا شور کم ہو جائے. توشہ خانہ کا بھی جواب دینا پڑے گا, اربوں کی چوری کا, فورن فنڈنگ کا بھی فورن ایجنٹ کو جواب دینا پڑے گا. ملک کے اندر جو ترقی کو روکا, ملک کے اندر جو قومی مفادات کو بیچا, کشمیر کا سودا کیا, ملک کو دیوالیے کے اوپر لے کر چلا گیا, ملک کی عوام کو مہنگائی کے اندر جھونک دیا, ملک کو قرضوں کے اندر ڈبو دیا, ملک کی ترقی کو روک دی, تمام فورن انویسٹمنٹ روک دی, مافیاز کو مسلط کر کے چوری اور کرپشن اور ڈکیتیاں کی. ایک پروپیگنڈا گروہ, ایک مافیا کو ملک کے اوپر مسلط ہوا. 4 سال ایسی نحوست چھائی رہی ملک کے اوپر کہ ملک کو جب چھوڑ کے گئے تو ملک کے اندر تاریخی مہنگائی تھی, ملک دیوالیے کے قریب تھا. اپنی طرف سے دیوالیہ کر گئے تھے, پوری کوشش کر گئے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایسی کولیشن گورنمنٹ آئی جنہوں نے اس پر قابو پایا. اور آج جب دیکھتا ہے کہ ملک کی معیشت ٹھیک سمت جا رہی ہے, ملک میں مہنگائی کی کمی کی طرف ملک جا رہا ہے, ملک کی عوام کو ریلیف مل رہا ہے, کسانوں کو ریلیف مل رہا ہے, نوجوانوں کو روزگار مل رہا ہے, ملک میں دوبارہ سے فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ملک کی خارجہ پالیسی ٹھیک ہو رہی ہے, ملک کے اندر ترقی ہو رہی ہے, ملک کے اندر لوگوں کو امید آ رہی ہے, تو اس وقت بیٹھ کے نوٹنگی کرتے ہیں, تماشے کرتے ہیں, شور کرتے ہیں. میں اسمبلی آج توڑ دوں گا, میں کل توڑ دوں گا, میں پرسوں توڑ دوں گا, میں جمعے کو توڑ دوں گا, میں بدھ کو توڑ دوں گا. بھائی توڑو اسمبلی. اسمبلی توڑنے کے لیے تاریخیں نہیں, حوصلہ چاہیے عمران خان صاحب, حوصلہ چاہیے. اور چور کے پاس, نالائق کے پاس, نااہل کے پاس حوصلہ نہیں ہوتا, وہ بزدل ہوتا ہے. حوصلہ ہوتا ہے نواز شریف کے پاس, حوصلہ ہوتا ہے شہباز شریف کے پاس, حوصلہ ہوتا ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کے پاس, جس کو پتہ ہوتا ہے کہ دن رات نیک نیتی سے لوگوں کے پیسوں کو اپنی لوگوں کی امانت سمجھ کے خرچ کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ چلیں آپ سپریم کورٹ کو خط لکھتے ہیں کہ میرے پہ الزام لگا ہے تو میری انویسٹیگیشن کریں. شہباز شریف صاحب 40 سال کا شریف خاندان نے اپنا جواب دیا, 40 سال کا. ملک کی تاریخ میں کوئی سیاستدان بتائیں, کوئی سیاسی فیملی بتائیں جنہوں نے جواب دیا ہو. پاکستان مسلم لیگ نون کے جو وزراء تھے جنہوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا, انہوں نے اپنے جوابات دیے. تمہاری طرح شور نہیں مچائے, تمہاری طرح گالیاں نہیں دیں, تمہاری طرح ملک کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کے بیانات نہیں دیے, تمہاری طرح دوسروں کو دھمکانے کی کوشش نہیں کی, تمہاری طرح ملک میں سیاسی عدم استحکام ڈالنے کی کوشش نہیں کی, کیونکہ ان کے پاس جواب تھے. تمہارے پاس اپنی کسی چوری, کسی ڈکیتی, کسی چیز, کسی کرپشن کا کوئی جواب نہیں ہے, اس لیے تم شور مچاتے ہو. اور پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے. پاکستان کی عوام بھیڑ بکریاں نہیں ہیں عمران خان صاحب کہ آپ لوگوں کو یہ پاگل بنانے کی کوشش کریں اور لوگوں کو اپنی باتوں میں ڈالیں. سب جانتے ہیں آج اگر عوام کے پاس روٹی نہیں ہے, آج اگر عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے تو وہ عمران خان کی وجہ سے پس رہی ہے. اور جس کو انشاءاللہ جو وعدہ عوام سے کیا ہے, ہم نے آتے ہی وہ مشکل فیصلے لیے جس سے ہمیں سیاسی نقصان شاید ہوا ہو, جو میں نہیں سمجھتی ہوگا, کیونکہ پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ 4 سال کیا ہوا. یہ فیصلے لینے ضروری تھے. ہم نے وعدہ کیا عوام کے ساتھ. نواز شریف اور شہباز شریف اور کولیشن گورنمنٹ, تمام سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم میں موجود ہیں, انہوں نے عوام سے وعدہ کیا کہ ہم اس ملک کی معیشت کو بھی صحیح سمت لے کر جائیں گے, اس ملک کو دوبارہ ترقی کی ڈگر پر ڈالیں گے, اس ملک کی خارجہ پالیسی ٹھیک کریں گے, اس ملک کو ترقی دیں گے, اور پاکستان کی عوام کو ریلیف اور نوجوان کو روزگار دیں گے, اور انشاءاللہ دے کر جائیں گے. یہ جتنی مرضی سیاسی عدم استحکام مچانے کی کوشش کریں, جتنے مرضی تماشے کریں, جتنی مرضی ڈرامے کریں, اب پاکستان کی عوام ان کو نہیں سنتی اور مسترد کر چکی ہے.
یہ کہانیاں نہ سنائیں بیٹھ کر کہ میں آپ کو کہانیاں سناتا ہوں 1940 میں کیا ہوا، پھر 1950 میں کیا ہوا، پھر 60 میں کیا ہوا، پھر 90 کی دہائی میں کیا ہوا، پھر 2000 کی دہائی میں کیا ہوا۔ جو ملک کے ساتھ 2018 سے لے کر 2023 تک ہوا، وہ ملک کی تاریخ 22 تک ہوا، وہ ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، کیونکہ ملک کے اندر حکومتیں آتی تھیں، ملک کے اندر چور اور ڈاکو ملک پہ مسلط نہیں ہوتے تھے، جو کبھی توشہ خانہ کو نہیں چھوڑتے، بجلی کو نہیں چھوڑتے، چینی کو نہیں چھوڑتے، گیس کو نہیں چھوڑتے، پیٹرول، ہر چیز میں ڈاکہ ڈالتے ہیں، کیونکہ ان کا کام ڈکیتیاں تھا۔ ان کا کام عوام کو ریلیف اگر دینا ہوتا تو 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر دے کر جاتے۔ آج جب بیٹھتے ہیں نا لوگوں کو، پاکستان کی عوام کو بے وقوف بنانے، تو بتاتے میں نے یہ موٹر وے بنایا، میں نے اتنی میگا واٹ بجلی بنائی، میں نے ملک کے اندر اتنی دہشت گردی ختم کی، میں نے ملک کے اندر میس ٹرانزٹ بنایا۔ آج 9 سال ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ ایک میٹرو بس شہباز شریف کی نقل کی تھی نا، وہ بھی جلتی زیادہ اور چلتی کم ہے، اور وہ بھی کرپشن کی بدبو میں اٹی ہوئی ہے، بی آر ٹی پشاور، جس کا جواب نہیں دیتے۔ 9 سال اب احتساب کمیشن کو تالا لگایا ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، کیونکہ لوٹو، وہ لوٹ مار نہیں ہوگی تو سٹیج کیسے لگے گا، وہ لوٹ مار نہیں ہوگی تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، بیگم کے 5 کیرٹ کے ہیرے کیسے بنیں گے، بشرا بی بی کے، وہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، وہ خان صاحب کی تو گھڑیاں تھیں جو بیچ دیں، اپنے ہیرے اور اپنے انگوٹھیاں کدھر گئیں بی بی، جو توشہ خانہ میں ڈکلیئر نہیں کی اربوں کی چوری کر کے۔ شاید ہی ملک کی تاریخ میں کوئی خاتون اول اس طرح کی چوری اور اس طرح کی ڈکیتی میں ملوث ہو، شاید ہی اللہ معافی دے کوئی خاتون اول جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہو۔ یہ سب کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ شور کر کے نا پاکستان کی عوام کو بے وقوف نہ بنائیں، اور پاکستان کی عوام کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں، یہ صرف جھوٹ بولتے ہیں، یہ نہ اسمبلی توڑ سکتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جس دن اسمبلی ٹوٹی تو اس دن جو تحفظ ان کو دیا ہوا ان 2 اسمبلیز نے، ان کی ڈکیتیوں اور ان کی چوریوں کو اور ان کے کاروبار کو، وہ کون حوصلہ رکھتا ہے جو چور ہوتا ہے کہ اسمبلی ٹوٹ جائے؟ یہ تاریخوں پہ تاریخیں جو ہے نا دینا بند کریں، اور اپنا منہ بھی بند کریں، اور پاکستان کی عوام کو چین سے رہنے دیں۔ پنجاب کی اسمبلی کو بچانے کے لیے پی ڈی ایم کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ سننے میں آ رہا ہے لاہور میں پرائم منسٹر نے کوئی مشاورتی اجلاس بھی کیا ہے، کوئی اہم فیصلے بھی کیے ہیں، اشکار کریں گے کہ کیا کیا فیصلے ہوئے میں؟ دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ ایک ذہنی مریض کے اوپر نہ ہم اپنا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں، ایک جھوٹے شخص کے اوپر، ایک مکار شخص کے اوپر ہمارے پاس وقت نہیں ضائع کرنے کا۔ اس وقت ملک اور عوام بڑی مشکل میں ہے، جو ان لوگوں کے اعمال اور ان لوگوں کی جو 4 سال کی کارکردگی اور لوٹ مار ہے اس کی وجہ سے۔ ہمارا سارا فوکس ملک کے اندر مہنگائی کم کرنا ہے، ملک کے اندر روزگار دینا ہے، ملک کو واپس ترقی پہ لانا ہے، ملک کے ساتھ جو دوست ممالک ناراض تھے، جو ان کی انویسٹمنٹ بند ہوئی تھی، جو سی پیک کے پروجیکٹس بند ہوئے تھے، ان کو دوبارہ بحال کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں کامیابی بھی ہو رہی ہے، کیونکہ نیت ہماری پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہے۔ اور جب اس طرح کا کوئی بھی سیاسی عدم استحکام لانے کی کوشش کرے گا ملک کے اندر، جو کہ آئین اجازت نہیں دیتا، آئینی مدت ہے ملک کے اندر الیکشنز کرانے کی، اور وہ اگست 2023 میں ختم ہوتی ہے، اور اکتوبر 2023 میں الیکشنز کی تاریخ ہے۔ اس کو جو بھی سبوٹاج کرنے کی کوشش کرے گا، ہماری پاس تمام آپشنز اوپن ہیں، اور انشاءاللہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ تمام آپشنز اوپن ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کیے بغیر، ان کی ایڈوائس کیے بغیر کوئی سیاسی فیصلہ نہیں کرتے۔ 48 گھنٹے پہلے چودھری پرویز الہی یہاں پہ آئے ریپورٹڈلی، اور ایک اہم اسٹیبلشمنٹ کی شخصیت سے ان کی ملاقات ہوئی، واپس گئے، اور آج وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نظر آئے ہیں۔ جنرل شعیب امجد کو میں کوٹ کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اجاز الحق صاحب جو سابق صدر کے صاحبزادے ہیں، وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا پیغام لے کے عمران خان صاحب کے پاس گئے، اور اس کے بعد جب انہوں نے زمان پاک کے بعد بات کی تو انہوں نے کہا کہ بہت جلد جو ہے وہ معاملات بہتر سمت میں جانے والے ہیں۔ The point which I want to make at the moment is, do you think that still establishment is a political, number one? Number two, اگر آپ کو یقین ہے، جس طرح کہ مجھے آپ کے لب و لہجے سے لگ رہا ہے، آپ کو یقین ہے کہ اسمبلی نہیں ٹوٹے گی، تو پھر میم آپ اس پہ بات کیوں کرتے ہیں؟
نمبر پہلی بات تو آپ نے جو کی اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ آپ ان پارٹیوں سے پوچھیں جن کے بارے میں یہ خبریں ہیں، میرا تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ دوسرا سوال آپ کا جو ہے اس حصے کو میں جواب دینا چاہوں گی۔ دیکھیں ملک